اگلے لفظ پہ آؤ، عید پر۔ یہ بھی ہم قرآن سے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہودیوں نے عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اور پھر میں حدیث مبارکہ بھی عرض کروں گا۔ ہم پر سب سے بڑا اعتراض جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے جی شریعت میں 2 عیدیں ہیں، تیسری کہاں سے آئی؟ میں نے کہا تو 3 کی بات کر رہا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنی عیدیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ابھی میں قرآن کی آیت کے ساتھ حدیث بھی عرض کرتا ہوں۔ تو ایک عید کو رو رہا ہے، اور عید کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے خوشی منانا، بس یعنی طنز کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی اٹیچ ہیں اور میں بھی تھوڑا استعمال کرتا ہوں، تو طنز یہ کی جاتی ہے کہ جی ان سنیوں سے پوچھو 12 ربیع الاول کو عید کی نماز کتنے بجے ہونی ہے، یعنی یہ طنز کرتے ہیں۔ طنز کر کے اس طرح کے سوال اٹھا کر بولے والے مسلمانوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں قرآن پڑھ کر بتاؤں، اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں بھی بیان فرمایا۔ سنو عید کا لفظ کہاں سے آیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا ہم عید مناتے ہیں۔ اب یہ تیسری عید کا جو لفظ کہتے ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ میں کہتا ہوں یہ قرآن سے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کیا کی؟ سنو، سورۃ المائدہ ہے اور پارہ نمبر 7 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انہوں نے دعا کی وہ موجود ہے۔ اب وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ربنا، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب کی بارگاہ میں 2 مرتبہ عرض کرتے ہیں اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدہ، مولا ہمارے اوپر مائدہ نازل فرما، یا الہ العالمین مائدہ من السماء، آسمانوں سے مائدہ نازل فرما دے۔ الہ العالمین جب تم مائدہ نازل فرمائے گا تکون لنا عید الاولنا وآخرنا، لفظوں پہ غور کرو، قرآن کے الفاظ ہیں عید الاولینا، کیا لفظ ہے؟ عید الاولینا وآخرنا، قرآن کہہ رہا ہے عید الاولینا وآخرنا۔ یہودیوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا آسمانوں سے مائدہ نازل فرما دے، تکون لنا، جس دن تو مائدہ نازل فرمائے گا مولا ہمارے اگلے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والے پچھلے بھی اس دن کو عید منایا کریں گے۔ عید کا لفظ قرآن کی سورہ مائدہ میں موجود ہے، پارہ نمبر 7 ہے، اگر نہ ملے تو آیت نمبر بھی 114 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب یہودیوں نے عرض کیا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء عید الاولین وآخرین، یا الہ العالمین جس دن تو آسمان سے مائدہ نازل فرمائے گا وہ ہمارے اگلے بھی اس دن عید منایا کریں گے، پچھلے بھی اس دن عید منایا کریں۔ یہودیوں کو مائدہ ملے اور وہ منائے عید، وہ منائے عید۔ اور ہمارا عقیدہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو رب ذوالجلال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا نہ فرماتا، موسیٰ علیہ السلام نہ آتے تو ان کی قوم نہ آتی، ان کی قوم نہ آتی تو پھر وہ دعا نہ کرتی تو مائدہ نازل نہ ہوتا، عید نہ ہوتی۔ مطلب یہ ان کو سب کچھ ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ اگر جس کے صدقے سے جن کو کچھ مل رہا ہے وہ تو اس دن عید منائے، اور جس کے صدقے سے ملا ہے جس دن وہ ہستی تشریف لائے اس دن ہم عید کیوں نہ منائیں؟ اس دن وہ ہنسی آئے کہ جن کے صدقے سے لوگوں کو عید مل رہی ہے، جن کے صدقے سے لوگوں کو مائدہ مل رہا ہے، اس دن وہ عیدیں منائیں، اور جس دن آقا علیہ السلام خود تشریف لائیں اس دن کو ہم عید نہ منائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مطلب پتا چلا مائدہ ملنے پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے آنے پر ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، ہم عید مناتے ہیں۔ اب آگے ابھی سنیں، عید کا لفظ یہ قرآن میں موجود ہے، پتہ چلا قرآن میں موجود ہے،
عید کا لفظ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ جو نہ مانے قرآن کا نکال کے دکھاؤ کہ یہ لکھا ہے عید، یہ لکھا ہے۔ اب آؤ حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عید کو رو رہا ہے، کہتا ہے یہ 2 عیدیں تو تیسری عید یہ کہاں سے لے کے آ گئے؟ میں نے کہا ہاں، بخاری شریف اور ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ اور صحیح سند میں یہ حدیث مبارکہ، اور وہ بھی مانتا ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اس حدیث کو وہ بھی مانتا ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں کس طرح کا وہ اہل حدیث ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کر بھی حدیث کو نہیں مانتا، وہ حدیث کا منکر ہو رہا ہے۔ سنو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ھذا یوم الجمعۃ عید للمسلمین، حدیث کے الفاظ ہیں ھذا یوم الجمعۃ عید للمسلمین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کے لیے ہر جمعہ عید ہے۔ پتہ چلا عید کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ ہر جمعہ عید ہے۔ اب جو عید کو نہیں مان رہا وہ اس حدیث کا یا تو انکار کرے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے ہر جمعہ عید ہے، تو پھر دیکھو ہر 6 دن کے بعد 7واں دن تمہارے لیے عید آتا ہے، ہر 6 دن کے بعد 7واں دن عید آتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اب جو جمعے کی فضیلت ہے وہ دیگر دنوں کی فضیلت نہیں ہے، اس لیے جب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں تو مسلمانوں کے چہروں پر مسکراہٹیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کو عید قرار دیا ہے اور مسلمان اس عید کو خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کے فرمان سے بھی عید کا لفظ ثابت ہے کہ جب ہر جمعہ عید ہے تو جس کے صدقے سے جمعہ ملا ہے، جس دن وہ تشریف لائے ہیں وہ عید کا دن نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب آگے بھی ایک اور بھی صحابہ کا فرمان بھی سن لیں، قرآن کی آیت بھی عرض کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی۔ اب ایک صحابی کا فرمان بھی سن لیں، اور صحابی بھی بہت بڑے مرتبے والا، خلیفہ دوم، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد رسول، سسر رسول، دماد علی المرتضی، شیر خدا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق کا نام سن کر جو مسلمان جذبے والا ہے نا، اس کے ایک مرتبہ تو خون کے اندر تھوڑی سی جنبش ضرور آتی ہے۔ حضرت عمر کا نام آئے اور دل میں دل بھاگ بھاگ نہ ہو، ارے عمر کا نام سن کر تو کفر آپ بھی کانپتا ہے۔ عمر کا نام سن کر آج بھی شیطان ڈرتا ہے، راستہ چھوڑتا ہے۔ شیطان جہاں پر عمر کا نام سنتا ہے دور بھاگتا ہے۔ آؤ حضرت عمر فاروق کا فرمان سنو۔ ایک بدبخت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دی، کہنے لگا قرآن مجید کہتے مقدسہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یہ قرآن مجید کہتے مقدسہ پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ دیکھو جی یہ جو آیت مقدسہ ہے تمہارے پاس، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی تو کہنے لگا ہم اس دن عید منایا کرتے۔ الیوم اکملت لکم، اس کا مطلب کہ میں نے رب جلال فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا ہے اور تمہارے دین کو، دین اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا ہے، یعنی اللہ کے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ باقی جتنے بھی مذہب آئے پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، ان کے جتنے بھی دین تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ان کے دین ایک طرف، میں نے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی اور جس دن آتی ہم اس دن عید منایا کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ارے تو ایک عید کی بات کر رہا ہے، جس دن یہ آیت آئی ہے ہم اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں، ہم اس دن تو ایک عید کی بات کر رہا ہے، فرمایا ہم اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ارے سن بدبخت، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ دن یوم عرفہ کا تھا، وہ عرفہ کا دن تھا، وہ یوم عرفہ تھا، مطلب 9 ذی الحج۔ اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایک عید ہماری یوم عرفہ بھی ہوتی ہے، اور پھر فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ جمعے کا دن تھا، اور میرے آقا نے فرمایا ہر جمعہ تمہارے لیے عید ہے۔ فرمایا تو ایک عید کی بات کر رہا ہے، ہم یوم عرفہ کو بھی عید مناتے ہیں، اور جس دن یہ آیت جمعے والے دن نازل ہوئی ہے ہم جمعے کو بھی عید مناتے ہیں، تو ایک عید کی بات کرتا ہے، مسلمان تو 2 عیدیں مناتے ہیں۔ تو مطلب پتہ چلا
کہ قرآن سے بھی عید کا لفظ ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہ عید کا لفظ ثابت ہے، اور میلاد النبی کا لفظ بھی قرآن میں ثابت ہے۔ اب وہ بھی سن لیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ میلاد النبی کا لفظ جی کہاں کیسے ثابت ہے؟ آؤ قرآن سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں کا میلاد قرآن میں بیان ہے، دونوں کی ولادت کا تذکرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ سنو۔ سلام علیہ یوم ولد، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، سلام علیہ یوم ولد، کہ اس دن پر سلام ہو جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرے مقام پر پھر فرمایا، حضرت عیسیٰ نے پھر خود اپنی طرف سے دعا کی، یعنی لفظ بدلے، صیغے بدلے، متکلم کا صیغہ آیا، والسلام علیہ یوم ولدت، متکلم کا صیغہ مولا، حضرت عیسیٰ کے مولا، والسلام علیہ یوم ولدت، مولا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن پر سلام فرما دے۔ بات سمجھ آئی؟ مولا جس دن میں پیدا ہوا، جو میری ولادت والے دن پر سلام ہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد والے دن پر، ولادت والے دن پر حضرت عیسیٰ دعا کریں کہ مولا اس دن پر سلام ہو، تو جس دن عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام آئے ہوں، جس دن عیسیٰ کے بھی قائد آئے ہوں، اس دن کو میلاد النبی کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ تو لہذا جشن عید میلاد النبی کا لفظ ہم نے تو گھڑا نہیں ہے، بلکہ جشن عید میلاد النبی کا لفظ قرآن میں بھی ہے، نبی کے فرمان میں بھی ہے، اور صحابہ کے کاموں میں بھی موجود ہے۔ اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی دھڑلے سے مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، اور جب تک اس جسم کے اندر سانس ہے ہر مسلمان، ہر عاشق اپنے نبی کے میلاد کے تذکرے کرتا رہے گا اور جشن عید میلاد النبی مناتا رہے گا۔